اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین اما بعد۔ ایک بار پھر اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں خطبہ شعبانیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم اس خطبہ شعبانیہ کا اکثر حصہ پڑھ چکے اور آج کوشش کریں گے کہ اس کے اختتام تک پہنچایا جائے، چونکہ آج یہ آپ کی خدمت میں آخری گفتگو ہوگی۔ ہم پچھلے گزشتہ گفتگو میں اس مقام پر پہنچے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے وجود سے دوسروں کو زحمت میں نہیں ڈالتا، اپنے شر کو دوسروں تک نہیں پہنچنے دیتا، قیامت کے دن خدا اپنے غضب کو اس تک نہیں پہنچنے دے گا۔ یعنی جو اس دنیا میں خدا کے غضب سے نجات چاہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنے کسی اور عمل کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، کہ جو اس مہینے میں کسی یتیم کا احترام کرے گا، کسی یتیم کو عزت دے گا، قیامت کے دن خدا اس کو عزت دے گا۔ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ، کہ جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں کی احوال پرسی کرے گا، ان میں سے جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا، تو وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ، قیامت کے دن خدا اس کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔ قیامت کے دن اگر ہمیں خدا کی رحمت چاہیے، کہ یقیناً ہمیں خدا کی رحمت چاہیے، تو اس رحمت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں کی احوال پرسی کی جائے، ان کی خوشی غمی کو دیکھا جائے، اور اس میں جو اپنا ہم حصہ ڈال سکتے ہیں، خوشی میں بھی اور غم دور کرنے میں بھی اس حصے کو ڈالنا چاہیے۔ وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ، اور جو اس مہینے میں اپنے آس پاس اور اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھے گا، قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، تو قیامت کے دن پھر خدا بھی اپنی رحمت کو اس سے منقطع فرما لے گا۔ وَمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، اور جو اس مہینے میں ایک نماز مستحبی پڑھے گا، خدا متعال اس کے لیے آگ سے بری نامہ، برات از نار، اس کے لیے معین کر دے گا۔ یعنی ایک مستحب نماز پڑھنے سے انسان کو جہنم سے براعت مل جائے گی، آزادی کا پروانہ مل جائے گا اگر ایک مستحب نماز پڑھے گا۔ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَى مِنَ الشُّهُورِ، اور جو اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا، اسے باقی مہینوں میں 70 واجب نمازیں پڑھنے کا ثواب اس ایک مہینے میں مل جائے گا۔ یعنی اس مہینے کی ایک نماز باقی مہینوں کی 70 نمازوں کے برابر ہے۔ اس مہینے کی واجب ایک نماز اور اس مہینے کی ایک نافلہ، ایک مستحب نماز جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَيَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخُفُّ الْمَوَازِينُ۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس مہینے میں بہت زیادہ، جتنا زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا، سب سے زیادہ درود بھیجے گا میرے اوپر، حضور فرما رہے ہیں، تو قیامت کے دن خدا اس کے نیک اعمال کا جو پلڑا ہوگا اس کو بھاری کر دے گا، سنگین کر دے گا۔ کب؟ یوم تخف الموازین، جس دن نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور برائیوں کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیک اعمال کے پلڑے اوپر ہوں گے، برائیوں کے نیچے ہوں گے، اس دن اس کا نیک اعمال کا پلڑا زمین کے ساتھ لگا ہوا ہوگا اور برے اعمال کا پلڑا مثلا خالی ہوگا ایک قسم کا۔ جو کس کے لیے؟ من اکثر فیہ الصلاۃ علیہ، جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، سبحان اللہ، جو اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی پڑھے گا، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، سبحان اللہ، جو اس مہینے میں ایک آیت پڑھے گا
اسے اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں پورا قرآن پڑھنے کے برابر جو ثواب ملتا ہے، پورا قرآن پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے، وہ ثواب اسے اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے پہ مل جائے گا۔ 2 آیتیں پڑھے گا تو 2 قرآن کا ثواب، 3 آیتیں پڑھے گا تو 3 قرآن کا ثواب۔ جتنی آیات پڑھتا چلا جائے گا اتنے قرآن کا اسے ثواب ملتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے بزرگان کس طرح سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج آیت اللہ سید محمد رضا گل پیگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو واقعاً خادم قرآن تھے، قرآن کی بہت خدمت کی، دارالقرآن قائم کیا انہوں نے قم المقدس میں۔ ان کے فرزند فرماتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ ان سے ملنے آتے تھے، جو تقلید کرتے تھے ان کی، تو بعض اوقات ان کے لیے مختلف ہدایہ، گفٹ، تحفے لایا کرتے تھے۔ ان میں قرآن بھی بہت سارے لوگ آ کے تحفہ دیتے تھے۔ تو وہ سارا سال جو ان کے پاس قرآن تحفے میں آئے ہوتے تھے، جب ماہ مبارک آتا تھا تو وہ سارے قرآن ایک دفعہ پڑھتے تھے، پورا قرآن ختم کرتے تھے، پھر اس قرآن کو وہ وقف کر دیتے تھے دارالقرآن کے لیے، اور کہتے تھے کہ جس کسی نے مجھے دیا ہے کم از کم ایک دفعہ میں اس کا ہدیہ کیا ہوا قرآن ضرور پڑھوں۔ اور ان کے فرزند فرماتے ہیں ایک دفعہ قرآن زیادہ تھے اور ماہ مبارک میں سارے ختم کر لیے، اب آخری دن تھا ماہ مبارک کا، اور ظاہراً یعنی 10-11 بجے کا وقت، اور ایک قرآن رہتا تھا جو آپ نے نہیں پڑھا تھا، اور کہتے ہیں ہمارے والد نے وہ قرآن دیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پہلا جوز، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ 7.5 گھنٹوں میں انہوں نے پورا وہ قرآن، یعنی وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اور ماہ مبارک ختم ہونے سے پہلے اس قرآن کو انہوں نے ختم کیا۔ 7.5 گھنٹے لگے اور پورا قرآن انہوں نے اس 7.5 گھنٹے میں پڑھ کے قرآن ختم کر لیا۔ یہ لوگ، ان کو پتہ تھا کہ یہ طلائی فرصت ہے، یہ گولڈن چانس ہے، ماہ مبارک گولڈن چانس ہے۔ ہمیں نہیں معلوم آج اگر 10 رمضان المبارک ہے تو ہمیں نہیں معلوم کل 11 کا دن ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں، یا پرسوں 12 کا دن ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں، یا اس سال کو ہم در کر لیں اگلے سال کا ماہ مبارک ہم در کر پائیں گے یا نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جو فرصت اور جو موقع ملا ہوا ہے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ ایسے لوگ تھے، اس طرح سے قرآن ختم کیا انہوں نے، 7.5 گھنٹے لگائے اور 7.5 گھنٹے میں پورا قرآن ایک محفل میں سمجھے بیٹھ کر انہوں نے ختم کر لیا۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں لوگو، جنت کے دروازے اس مہینے میں کھلے ہیں، مفتحہ مفتوح ہیں، کھلے ہیں، جنت کے دروازے اس مہینے میں کھلے ہیں۔ فاسألوا ربکم، اپنے رب سے سوال کرو، اپنے رب سے مانگو، کیا اللہ یغلقھا علیکم، کہ ان کھلے ہوئے دروازوں کو وہ تمہارے اوپر بند نہ کرے۔ عزیزو، اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ جب وہ ایک رحمت کا دروازہ کھول دے تو پھر وہ دروازہ بند نہیں کرتا، لیکن اس دروازے سے گزرنے والا اگر اپنی قابلیت اور صلاحیت کھو دے تو پھر یہ اس کا اپنا نصیب ہے۔ خدا تو شیطان جو جنوں میں سے تھا، جن تھا، اس نے عبادت کی کہ خدا اس کو اس کی عبادت کی وجہ سے اس کو جنت میں لے گیا، اور جنت میں جا کر جنت سے نکل جانا خدا نے نہیں اسے نکالا، اس کے اپنے کردار نے، اس کے اپنے عجب نے، تکبر نے، غرور نے اسے جنت سے نکالا۔ تو خدا نے یہ جنت کے دروازے اس مہینے میں ہمارے لیے کھول رکھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں خدا سے سوال کرو، مانگو کہ یہ دروازے وہ تمہارے اوپر بند نہ کرے۔ وَأَبْوَابُ النِّيرَانِ مُغْلَقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُفَتِّحَهَا عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو آگ کے اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں، پس فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے یہ سوال کرو، أَلَّا يُفَتِّحَهَا علیکم، کہ ان دروازوں کو وہ تمہارے اوپر نہ کھولے۔ عزیزو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور رسول ہمیں سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اب اللہ سے یہ سوال کرو، چونکہ تم اللہ کے مہمان ہو اور اللہ تمہاری سنے گا، دعاکم مستجاب، تمہاری دعا مستجاب ہوگی، تو اللہ سے یہ دعا مانگو کہ جو یا اللہ تو نے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہے، اس دروازے کو میرے اوپر بند نہ کرنا، یا اللہ یہ جو تو نے جہنم کا دروازہ میرے اوپر بند کر دیا ہے، اس دروازے کو تو میرے لیے نہ کھولنا۔ وَالشَّيَاطِينُ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، اور شیاطین اس مہینے میں مغلول ہیں، ان کو
زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، بندھے ہوئے ہیں، فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے سوال کرو، اللہ يُسَلِّطَهَا علیکم، کہ ان شیاطین کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ شب جمعہ کی سحر کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے دعا ہے، مفاتیح میں موجود ہے، اس کے آخر میں ظاہراً یہ جملات ہیں بہت خوبصورت کہ اللہم لا تجعل علی عقلی للشیطان سبیلا، کہ خدایا میری عقل پر شیطان کو مسلط نہ کرنا، میری عقل کو شیطان کے تابع نہ بنانا۔ تو یہاں پہ بھی حضور یہی فرما رہے ہیں کہ خدا نے شیاطین کو جکڑ رکھا ہے، باندھ رکھا ہے، تم اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ ان شیطانوں کو تمہارے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ عزیزو، جب خطبہ یہاں تک پہنچا تو رسول کی کلاس کے سب سے بہترین شاگرد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فقمت، تو جب میں نے یہ سنا، یہ ماہ مبارک کی یہ فضائل سنے، اس کی یہ عظمتیں سنی کہ اس میں سجدے کا کیا ثواب، نماز کا کیا ثواب، قرآن کی تلاوت کا کیا ثواب، یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا کیا ثواب، کبیر صغیر کا احترام اور ان کے شفقت، اور یہ ساری باتیں جب سنی تو یعنی یہ جوش امیر المومنین تھا، جو عمل کا جوش تھا، یہ جوش، اس جوش نے امیر المومنین کو بیٹھنے نہ دیا۔ امیر المومنین اٹھ کھڑے ہوئے، فقمت، تو میں کھڑا ہو گیا، فقلت، اور میں نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ چونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ مہینہ عمل کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خدا کے قریب ہونے کا مہینہ ہے، عمل اور کردار کے ذریعے سے، نیت اور گفتار کے ذریعے سے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے بہترین عمل مجھے بتائیے تاکہ میں اس سب سے بہترین عمل کا انتخاب کر کے اللہ سے قریب تر ہو جاؤں۔ عزیزو، اس سے آپ دیکھیے کہ مولا متقیان کے دل میں خدا کے لیے عمل کرنے کا کتنا جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے۔ علی صرف میدان جنگ میں اذن جہاد کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ میدان عبادت میں بھی اور میدان عمل میں بھی جب باری آتی تھی تو اصحاب رسول میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے علی ابن ابی طالب ہوا کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھے، پوچھا، یا رسول اللہ، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فقال یا ابا الحسن، اے ابا الحسن، افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، اے علی یاد رکھو، اس مہینے کا سب سے بہترین عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے۔ ترک محرمات سب سے بہترین عمل ہے۔ اگر ہم سے یہ سوال ہوتا، ممکن ہے کوئی کہتا نماز سب سے بہترین عمل، کوئی کہتا قرآن کی تلاوت سب سے بہترین عمل، کوئی کہتا شب زندہ داری سب سے بہترین عمل، کوئی کہتا دعا کا سب سے بہترین عمل، کوئی کہتا افطاری دینا سب سے بہترین عمل۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ یہ سارے بہترین اعمال ہیں، یہ سارے زبردست اعمال ہیں، لیکن ان بہترین اور زبردست اعمالوں میں سب سے بہترین جو عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں گناہوں سے پرہیز کرے، اس مہینے میں خدا کی اطاعت اور خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، کہ انسان خدا کا مہمان بن کر اگر خدا کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر اور انسان کی بد نصیبی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ الورع عن محارم اللہ، جس طرح کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے، گناہوں سے پرہیز اسی طرح سے ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز نہ کرے، اگر نیک اعمال کرتا ہے تو یہ نیک اعمال کما حق ہو اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ انسان اپنے وجود کو، اپنی روح کو، اپنے قلب کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کرے، کسی بھی صورت میں گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اور عزیزو، جب اس مقام پر پہنچے تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال کیا اور حضور نے مجھے یہ جواب دیا، ثم بکا، یہ جواب دینے کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے اس بھری محفل میں رونا شروع کر دیا۔ فقلت یا رسول اللہ، علی ابن ابی طالب سے برداشت نہ ہوا، فرماتے ہیں میں نے کہا، یا رسول اللہ، ما یبکی کا، اے اللہ کے رسول، اے رحمت للعالمین نبی، ما یبکی کا، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ فقال یا علی، اے علی، اب کی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، مجھے رلایا ہے اس چیز نے کہ جو حلال کر دیا جائے گا اس مہینے کے اندر، یعنی ایک حرام چیز ہوگی جس کو اس مہینے میں حلال کیا جائے گا، اس مہینے میں مجھے اس چیز نے رلا دیا۔
وہ چیز کیا ہے؟ کأنی بکا، میں ایسے ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں تجھے، وانت تصلی لربک، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، وقدم بعث اشقى الاولین شقیق عاقر ناقۃ ثمود ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی قرنک فخذب منہا لحیتک۔ اے علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے رب کے لیے محراب عبادت میں نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر اولین میں جو سب سے بڑا شقی تھا، جس نے قوم سمود کی اس ناقہ کو ذبح کیا تھا، اس جیسا شخص آگے بڑھتا ہے، فضربک ضربۃ، اور ایک ایسی ضربت لگاتا ہے تیرے سر مبارک پر کہ تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی خضاب ہو جاتی ہے، رنگین ہو جاتی ہے۔ عزیزو، کتنی بڑی بات ہے، ایک قسم کی موت کی اور اس دنیا سے جانے کی خبر دی جا رہی ہے علی ابن ابی طالب کو، لیکن علی ابن ابی طالب اس موت کی خبر پر گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ فوراً کہتے ہیں کہ فقلت، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وذالک فی سلامت من دینی، کہ کیا یہ وقت آئے گا جب میرے سر پر اس طرح سے ضربت لگے گی تو کیا میرا دین سالم ہوگا؟ کیا میں آپ کے راستے پر ثابت قدم ہوں گا اس وقت؟ فقال فی سلامت من دین کا، فرمایا کہ کیوں نہیں اے علی، تو بالکل تمہارا دین سالم ہوگا، تم حق کے اوپر ثابت قدم ہوگے، کہ بے شک علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، اس لیے تمہارا دین سالم ہوگا۔ پھر ثم قال، پھر حضور نے فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے تجھے نہیں بلکہ مجھے قتل کیا، چونکہ تو نفس پیغمبر ہے، جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغضک، اور جس نے تجھے غضبناک کیا، فقد ابغضنی، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ ومن سبک، سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے یعنی ایسے کیا، یعنی یقیناً پیغمبر اپنی اس نگاہ واہی سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ومن سبک، اے علی جو تجھے گالی نکالتا ہے، فقد سبنی، اس نے مجھے گالی نکالی۔ حضور کی وہ چشم بینا دیکھ رہی تھی، ایک دور آئے گا کہ ان ممبروں سے، جمعے کے خطبوں سے علی کو سب و شتم کیا جائے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ سب و شتم کیا جائے، رسول پہلے بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو، جس نے علی کو گالی نکالی اس نے مجھے گالی نکالی، جس نے علی کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي، کیونکہ تو مجھ سے اسی طرح سے ہے جس طرح سے میرا اپنا نفس ہے، یعنی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ روحک من روحی، تیری روح میری روح سے ہے، وطینتک من طینتی، اور تیری طینت میری طینت سے ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اللہ نے مجھے اور تجھے خلق کیا، واصطفانی و ایاک، اور مجھے اور تجھے انتخاب کیا، واختارنی للنبوۃ واختارک للامامہ، مجھے امامت کے لیے اختیار فرمایا اور تجھے امامت کے لیے اختیار فرمایا۔ ومن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، اے علی جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی انت وصیی، اے علی تو میرا وصی ہے، وہ ابو ولدی، اور میری اولاد کا باپ تو ہے، یعنی میری نسل تیری نسل سے چلے گی۔ وزوجو ابنتی، تو میری بیٹی کا شوہر ہے۔ وخلیفتی علی امتی، تو میری امت پر میری طرف سے میرا جانشین ہے، فی حیاتی، میری زندگی میں بھی، وبعد موتی، اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تو میرا جانشین ہے۔ امر کا امری، تیرا حکم میرا حکم ہے، وہ نہیوں کا نہی، اور تیرا روکنا میرا روکنا ہے، یعنی جس چیز سے تو روکے گا وہ تو نے نہیں روکا، وہ میں نے روکا، اور جس چیز کا تو حکم دے گا وہ تیرا حکم نہیں بلکہ میرا حکم ہوگا۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے اس نبوت سے نوازا، وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے اپنی مخلوقات میں سے سب سے بہترین بنایا، مجھے اس کی قسم ہے۔ انک لحجۃ اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کی مخلوق پر تو اللہ کی حجت ہے، وَأَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ، اللہ کے اسرار کا تو امین ہے، اللہ کی امانتوں کا تو امین ہے، وَخَلِيفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ، اور اللہ کا بھی تو خلیفہ اور جانشین ہے اس کے بندوں پر۔ یہاں پر آ کر یہ خطبہ ختم ہوتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں،
رحمتوں اور مغفرتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔